جان لو بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت اور تمہارا باہم فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال بارش کی طرح ہے جس کی نباتات نے کسانوں کو خشک کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے کیا کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ چونکہ اللہ کے پاس بخشش اور رضامندی بھی ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو، یعنی وہ حاصل کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں اہل جنت اور اہل جہنم کے حالات کا ذکر تھا جو کہ آخرت میں پیش آئے گا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جیسے آیت نمبر 19 میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ اپنے رب کے ہاں نہایت سچے اور گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ چونکہ آخرت کی نعمتوں سے محرومی اور عذاب میں گرفتار ہونے کا بہت بڑا سبب انسان کے لیے دنیا کی فانی لذتوں اور دنیا کے عیش و عشرت میں منہمک ہونا ہے، اس کے اندر غافل ہو جانا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں دنیا فانی جو ہے، فنا ہونے والی دنیا، ختم ہو جانے والی دنیا کا حال بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک انسان کس کس سٹیج سے گزرتا ہے اور پھر بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، اعلموا جان لو، یہ علم سے ہے۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لینا، جان لینا، اور اہم خبر بتانے کے لیے اعلموا کا لفظ لایا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے، تم توجہ سے اس بات کو سنو، اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کس بات میں؟ انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ انما جو ہے یہ انما کی طرح کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، حقیقت بس یہی ہے۔ کس چیز کی حقیقت؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی۔ حیات کا لفظ جو ہے یہ حی یا یحییٰ کا مصدر ہے، اور اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ حیات اس قوت نامیہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی نشو نما دینے والی، جو حیوانات اور نباتات دونوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ قوت جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح قوت احساس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں، یعنی مردوں میں حس نہیں ہوتی، زندہ میں احساس ہوتا ہے، اور جو انسان بے حس ہوتا ہے اس کا حال بس یہی ہوتا ہے کہ وہ گویا مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں۔ اور تیسرا ہے عمل کی قوت، جیسے فرمایا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، پہلے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اسی طرح غم کا دور ہونا بھی مراد ہوتا ہے، یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے غموں سے چھوٹ جاتا ہے، آگے اچھا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو پھر مزید شدید غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔